میرے ساتھ ایک سٹوری ہے, سکسیس سٹوری ہے, مگر ان کی سٹوری سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے کیونکہ ان کی موٹیویشنل سٹوری ہے. ایک ایسے انسان ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت سٹرگل کیا. ان کو ایک حادثہ پیش آ گیا تھا بچپن میں, ان کو کرنٹ لگ گیا تھا اور کرنٹ لگنے کے بعد ایک بازو اور ایک ٹانگ جو ہے ان کی بہت سچویشن میں آ گئی, چلی گئی. ایسے کہ ایک بازو اور ایک ٹانگ جو ہے اس کو کاٹنا پڑ گیا. اب سوچیں ہمارے آج کے معاشرے میں اگر کسی کی ایک ٹانگ ایک بازو چلا جائے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا سوچنے سے. اگر میں سوچوں تو کچھ نہیں کر سکتا, مگر انہوں نے سوچ سے بھی آگے جو ہے نا قدم اٹھایا, کچھ کر کے دکھایا. اتنا کچھ کیا کہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا. ایوارڈز لیے, وزیر اعظم صاحب سے ان کو مختلف عہدیداران جو ہیں ان سے ان کو, اور صرف پاکستان میں نہیں انٹرنیشنل لیول پر بھی انہوں نے دبئی تک گئے. ٹھیک ہے, جو فائر والی شوٹنگز ہوتی ہیں ایسی کرتے ہیں کہ نشانہ تو دیکھنے والا ہوتا ہے ان کا. سوچو جس کا ایک ہاتھ نہیں ہے اور وہ ایک ہاتھ سے ایسی شوٹنگز کرتے ہیں کہ نشانہ ایسا. جم کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, زندگی کے وہ سارے کام کرتے ہیں جو عام بندہ کرتا ہے مگر ان سے اچھے کرتے ہیں عام بندوں سے. آفس میں جاب کرتے ہیں, پولیس میں ہیں, ٹھیک ہے, اور پولیس میں بتا دوں کہ ٹرینر بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں. ملک محمد حسنین کھوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, ٹرینر بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک اور ویری گڈ ٹو سی یو. میں کیا بولوں, کیا ہی بولوں, میں چاہوں گی کہ آپ کی زبانی آپ کی کہانی سنیں. اوور ٹو یو. جی بالکل. بیسکلی میں 11 سال کا تھا اور میں نے ملتان سے لاہور, بیسکلی میں ملتان شہر سے ہوں اور ملتان سے لاہور موو کیا. میرے کچھ ریلیٹیوز تھے تو سمر ویکیشنز تھیں تو میرا بہت دل تھا کہ میں لاہور کی سیر کر کے آؤں. کتنے سال کے تھے؟ میں اس میں 11 سال کا تھا. اچھا. تو میں اپنی فیملی کے ہمراہ لاہور آیا اور مجھے یاد ہے, اور جب میں اپنی ریلیٹیو کے گھر پہنچا تو ایک دن سٹے کرنے کے بعد نیکسٹ ڈے میں اس کے گھر کے چھت پہ ٹاپ فلور پہ کھڑا ہوا تھا. ہاں. اور میں ٹاپ فلور پہ بہت خوشی فیل کر رہا تھا کہ میں لاہور کی آب و ہوا میں سانس لے کے اچھا لگ رہا تھا مجھے. اور تھوڑی دیر چھت پہ رکنے کے بعد میرا دل کیا کیوں نہ کہ 3rd فلور سے نیچے ٹیرس والی سائڈ سے نیچے جھانک کر دیکھا جائے مین روڈ والی سائڈ پہ, اور دیکھا جائے کہ نیچے دیکھنے پہ کیسا ویو آتا ہے. تو جیسے ہی میں باؤنڈری وال کی طرف بڑھا اور مجھے فیل ہوا کہ میری ہائٹ باؤنڈری وال سے چھوٹی ہے, تو میں نے ارد گرد دیکھا تو ایک لوہے کی چارپائی میں نے کھینچ کر باؤنڈری وال کے قریب کی اور اس کے پائپ پہ کھڑا ہو کے جیسے ہی میں نے اپنا لیفٹ ہینڈ باؤنڈری وال پہ رکھا تو مجھے فیل ہوا کہ میرا ہاتھ کسی بہت ہی طاقتور اور خطرناک چیز سے جا ٹکرایا ہے. اور وہ ایک 11 kV 11,000 وولٹ کھمبے کی تار تھی جو کہ اس ٹیرس سے باؤنڈری وال سے بالکل ساتھ سے جا رہی تھی. تو اس نے فوراً سے مجھے جکڑ لیا اور کرنٹ میری بازو سے ہوتا ہوا میری باڈی میں گیا, باڈی کے بعد نیچے ٹانگوں میں نیچے کے لوہے کی چارپائی تھی اس میں بھی کرنٹ آ گیا. تو اس طرح سے ودن سیکنڈ جو ہے اس الیکٹرک شاک نے میری دونوں ٹانگیں اور ایک بازو جلا کر کوئلہ کر دیے, اور ایک جھٹکے سے دوبارہ مجھے اس الیکٹرک شاک نے چھت پہ ڈال دیا. اور نیچے کھڑا ایک شخص یہ معاملہ دیکھ رہا تھا کہ بچے کا ہاتھ وائر پہ ہے اور بچہ وائبریٹ کر رہا ہے. وہ بھاگتا ہوا میرے گھر کے مین گیٹ پہ آیا اور گیٹ ناک کرنے لگا کہ جلدی چھت پہ جائیں اور بچے کو بچا لیں. اس کی یہ بات سن کر میری فیملی کو سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, لیکن تمام فیملی ممبرز چھت پہ پہنچے, اس میں میری والدہ بھی شامل تھی. اور جب ماں نے دیکھا کہ ان کا اکلوتا بیٹا چھت پہ بے ہوش پڑا ہے اور اس کی دونوں ٹانگیں اور بازو جل کے کوئلہ ہو چکے ہیں, تو وہ فوراً سے چھت پہ گر کے بے ہوش ہو گئی. تو اس ٹائم دونوں ماں بیٹا جو تھے وہ چھت پہ بے ہوش پڑے تھے, اور میری والدہ کے چہرے پہ پانی چھڑکا گیا, وہ ہوش میں آ گئی. اور جب میری سانسیں چیک کی گئیں تو پتہ چلا کہ سانس رک چکی ہے, اور سب نے یقین کر لیا کہ میں مر چکا ہوں. اور جب والدہ نے یہ بات سنی تو وہ بھاگتی ہوئی گئیں اور قرآن پاک اٹھا لائیں اور آسمان کی طرف بڑھا کر
रब से इल्तिजा करने लगी, ए अल्लाह अगर बेटा वापस ही लेना था तो दिया क्यों। माँ भी दुआ कर ही रही थी कि एक शख्स ने मुझे उठाया और घर से बाहर ले आया, और एक घर कंस्ट्रक्ट हो रहा था और उसके बाहर रेत का ढेर लगा हुआ था, तो उन्होंने मुझे उस रेत के ढेर में दबाया गर्दन तक और मेरा सीना प्रेस करने लगे, और एकदम से सांस निकली और उस शख्स ने आवाज़ दी कि बच्चा ज़िंदा है, सांस चल पड़ी है। तो उसके बाद माँ जो है उनकी जान में जान आई और मुझे उठाकर लाहौर के जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया। और जब उन्होंने मेरी हालत देखी तो उन्होंने कहा कि आप इसको कहाँ ले आए हैं। ये इतना ज़्यादा उनकी बॉडी ख़राब हो चुकी थी। उन्होंने कहा जिस बच्चे का बचना बहुत ही मुश्किल है। मेरी वालदा ने कहा मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन तो नहीं, आप एटलीस्ट ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करें। उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट ली गई और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया, और पहले ही ऑपरेशन में मेरी लेफ़्ट आर्म काट कर कम्प्लीटली मेरी बॉडी से अलग कर दी गई। और जब मुझे 3 दिन बाद होश आया तो मैंने वालदा से पूछा, माँ मेरी बाजू कहाँ है। माँ ने टाल मटोल से काम लिया और कहा बेटा आपकी जो बाजू है वो बैंडेज में कवर की हुई है, आप परेशान ना हो। तो उसके बाद 1 हफ़्ते बाद दोबारा से ऑपरेशन किया गया, और इस सेकंड ऑपरेशन में मेरी लेफ़्ट लेग जो है वो काट कर घुटने तक मेरी बॉडी से अलग कर दी गई। इस पर भी होश आने पे वालदा ने टाल मटोल से काम लिया। और जब मज़ीद 1 हफ़्ता गुज़रा तो तीसरे ऑपरेशन में मेरी राइट लेग पे काट कर मेरी बॉडी से अलग कर दी गई। और जब मैं होश आया तो मैंने देखा ये क्या, आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे तमाम बॉडी पार्ट्स गायब हो रहे हैं। पहले एक बाजू गायब हो गया, फिर एक टांग गायब हो गई, अब दूसरी टांग गायब हो गई। तो मैंने माँ से नाराज़गी के आलम में पूछा कि माँ मुझे बताएं मेरी बाजू और टांगें कहाँ हैं। जिस पर माँ ख़ुद को बहादुर ना दिखा पाई और फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी बाजू और टांगें नहीं बचा पाई, डॉक्टर ने आपकी टांगें और बाजू काट दी हैं। मैंने माँ को कहा माँ आप रोती क्यों हैं, डॉक्टर ने मेरी 2 टांगें और 1 बाजू काटे हैं ना, अभी भी मेरा 1 बाजू बिल्कुल सलामत है, कोई बात नहीं, मैं इसके सहारे ज़िंदगी भी गुजारूंगा और आपको भी मैं सहारा दूंगा। तो माँ एक 11 साल के बच्चे की बात सुन के हंस पड़ी कि आंसू भी जारी थे आंखों से और हंस भी रही थी कि ये क्या बच्चा क्या बात कर रहा है। तो उसके बाद बड़ा टफ़ टाइम था मेरी लाइफ में, बहुत से चैलेंजिंग थे। और वालिद साहब जो हैं उन्होंने वालिद साहब को जब वालिद साहब ने देखा कि मेरा बेटा जो है टांगें कट गई, बाजू कट गई, तो वालिद साहब ने हॉस्पिटल के स्टाफ से उनको पता चला कि जो इंसानी अज़ा काट दिए जाते हैं, बॉडी से अलग कर दिए जाते हैं, वो हॉस्पिटल का स्टाफ ज़ाया कर देता है। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे बच्चे की दोनों टांगें जो कट चुकी हैं वो और 1 बाजू मेरे हवाले किए जाएँ। तो एक स्टील की ट्रे में रख के मेरे वालिद साहब को मेरे सामने, मुझे याद है कि मेरी बाजू और टांगें दिए गई। और मैं छोटा बच्चा था उस टाइम, मैं देख रहा था, तो बड़ा मुश्किल टाइम था। आपके 11 साल के साथी आपके जिस्म के टुकड़े आपके सामने काट कर ले जाए जा रहे हो, तो क्या फीलिंग होगी आपकी। लेकिन उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी। वालिद साहब ने वो लेग्स और बाजू जो है एक जगह पे जाके कब्रिस्तान में ले गए और वहाँ जाकर उन्होंने टांगे और बाजू दफना दिए। और अभी भी देखें मैं एक टांगे और बाजू कट गए, दफन हो गए, उसके बावजूद देखें मैंने सरवाइव किया। उसके बाद मतलब आधा शरीर जो है आपका, आपके ज़िंदा रहने के बावजूद आपका आधा जिस्म जो है उसको दफना दिया गया है। बिल्कुल, और ये बड़ा मुश्किल था, एक ज़िंदा इंसान की आधी बॉडी को दफन कर दिया जाए, कब्र में दफना दिया बिल्कुल ऐसा है। उसके बाद फिर मैंने वालदा, स्टार्टिंग में तो मैं हिम्मत हार चुका था, मुझे हॉस्टल से घर ले जाया गया और मैंने ख़ुद को एक रूम में बंद कर लिया और हर टाइम लेटा रहता और सोचता रहता कि मैं ज़िंदा ही क्यों हूँ, मैं इस हादसे में मर क्यों नहीं गया। क्योंकि बग़ैर टांगों के और बग़ैर बाजू के ज़िंदगी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है किसी भी माशरे में सरवाइव करना बग़ैर टांगों के, बग़ैर बाजू के। और मैंने जब वालदा ने देखा तो माँ, एक मिनट रुकिए, मैं सांस ले लूँ थोड़ा।
بھائی میرے ساتھ ہیں ملک محمد حسنین، اور آنیسٹلی ابھی بریک پہ بھی نا میرے کچھ اور بھی مہمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے پاس نعیمہ جی ہیں، ان کے ہسبینڈ ہیں، اور بھی میری پوری ٹیم کے لوگ ہیں. ہم آپس میں بھی بات کر رہے ہیں اور یقین نہیں کر رہے ہیں، ایسے دیکھیں چوٹی کاٹ کے بھی نا یقین نہیں آ رہا کہ ہم ابھی ہوش میں سو تو نہیں رہے. واہ ملک صاحب آگے چلیں گے. کیسے ذہن میں آیا کہ ان سب مصیبتوں کے بعد، تکلیفوں کے بعد، جس انسان کا آدھا جسم جو ہے اس کی آنکھ کے سامنے دفنا دیا گیا ہو، جس کے دونوں پیر کاٹ دیے ہوں، جس کے دونوں پیر نہ ہو، جس کا ہاتھ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد وہ انسان ایسے، آپ بتائیں پھر کیسے سلسلہ آگے کیا آپ نے؟ جی بالکل، بہت ٹف ٹائم تھا. اور اس ٹائم پہ میری جو والدہ تھیں انہوں نے بڑی سپورٹ کی میری. اور والدہ، سب سے بڑی بات یہ کہ جب میں اس ٹائم 3 کلاس میں تھا جب ایکسیڈنٹ ہوا، والدہ مجھے 3 کلاس سے، کیونکہ میں نے والدہ سے ریکویسٹ کی میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس ٹائم پہ والدہ بہت پریشان ہے کہ ایسا بچہ جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، بازو نہیں ہے، پڑھنا چاہتا ہے، کیسی بات کر رہا ہے، ابھی تو زخم بھی نہیں پراپر طریقے سے بھرے. تو والدہ نے کہا چلو بیٹا اگر آپ تو آپ پڑھنا کو چاہتے. وہ جو سوچ کا جو پروسیس ہے نا، ذرا یہاں مائنس ہو رہا ہے وہ بھی بتا دیں، کیونکہ اگر کوئی اس سچویشنز میں ہے، پھنسا ہے اور اس پین میں ہے، وہ جو ایک پروسیس سوچ کا آتا ہے نا، وہ کیسے آپ کے پاس آئی؟ بیسکلی جب مجھے کوئی ڈپریس کرتا ہے تو میں اس سے اور زیادہ موٹیویٹ ہوتا ہوں. جب میری لیگس نہیں تھی، بازو نہیں تھی، تو مجھے یہ فیل ہوتا تھا جیسے میں بالکل ہمت ہار چکا ہوں، میں بالکل زیرو ہو چکا ہوں. لوگوں نے مجھے ڈپریس کیا، لیکن میں ان کی ڈپریشن میں جانے کی بجائے میں نے خود کو اوپر اٹھانا بہتر سمجھا. تو اس ٹائم پہ میری والدہ جو تھیں، والدہ کا بہت بڑا کردار تھا اس ٹائم پہ. اگر وہ سپورٹ نہ کرتے تو میں یہاں تک نہ پہنچتا. والدہ نے مجھے میرے پاس آئیں اور مجھے کہا بیٹا آپ ہماری جینے کی آخری امید ہیں، آپ ہمت نہ ہاریں، اور اگر آپ کو کچھ ہو جاتا، آپ نہ رہتے اس دنیا میں، تو ہم کس کے سارے زندہ رہتے. اور والدہ کی آپ باتوں لوگ نے، کتنے بھائی بہن ہیں؟ میں اکیلا بھائی ہوں اور ماشاءاللہ 4 بہنیں ہیں. تو میں نے یو ٹرن لیا اسی ٹائم فوراً، اور میں نے فوراً اسی ٹائم سوچ لیا کہ میں نے اس معاشرے میں اپنا ایک نام بنانا ہے. میں نے ایک جو ہے بہت اچھی پرفارمنس دکھانی ہے معاشرے میں. اللہ تعالیٰ نے میرے سے بہت کام لینے ہیں. اب یقین کریں میں نے یو ٹرن لیا، میں نے مائنڈ سیٹ چینج کیا، اور یقین کریں کہ میں نے اس کے بعد اپنی ایفرٹ سٹارٹ کی. میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ اگر میں آگے اسٹڈی سے بڑھ سکتا ہوں، تو میں نے وہاں کو کہا ماں میں پڑھنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ اسکول میں ایڈمیشن لے کے دیں. ماں نے کہا چلیں پھر آپ پڑھنے والے بنیں، میں آپ کو پڑھانے والی بنوں گی. اب یقین کریں کہ میرا جو گھر تھا وہ میرا گھر میرے اسکول سے 2 کلومیٹر کی مسافت پہ تھا. ماں صبح ڈیلی مجھے تیار کر کے گود میں اٹھاتی اور 2 کلومیٹر کا سفر پیدل چل کر جاتی، اور میں اپنے کلاسز اٹینڈ کرتا اور ماں کلاس کے باہر بیٹھ کے میرا ویٹ کرتی. اور جب میرے کلاسز اینڈ ہوتی، ماں دوبارہ سے مجھے اٹھاتی اور مجھے وہ گھر لے کر آتی. مطلب 3 کلاس سے لے کے میٹرک تک ماں مجھے ڈیلی، سردی گرمی ہر موسم میں ماں مجھے اٹھاتی اور دوبارہ سے گھر لے کر آتی. میں نے اس طرح سے میٹرک کیا. اور میٹرک میں جب میں 10th کلاس میں تھا، اس ٹائم میں نے گورنمنٹ کو اپروچ کیا کہ مجھے پتہ لگا کہ آرٹیفیشل لمبس بھی کسی چیز کا نام ہے. تو میں نے گورنمنٹ کو اپروچ کیا، گورنمنٹ نے oblige کیا، اور گورنمنٹ نے ساؤتھ افریقہ سے 7 لوگوں پہ مشتمل ایک ٹیم پاکستان منگوائی جو کہ آرٹیفیشل لمبس کی ایکسپرٹ تھی. اور ان میں ایک ڈاکٹر تھی، ڈاکٹر سینڈرا، جو کہ ایک امریکن لڑکی تھی جس کی عمر لگ بھگ 21-22 سال تھی. تو وہ پاکستان آئی، انہوں نے میرے لیے 2 لیگس تیار کی. اور جب لیگس تیار ہو گئیں تو انہوں نے کہا مجھے ایک ایسی بات کی جس نے مجھے آگ لگا دی. انہوں نے کہا کہ آپ کو میں نے لیگس تو ہم نے بنا دی ہیں، لیکن آپ اپنی لائف میں کبھی نہیں چل پائیں گے. میں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی آپ کی دونوں لیگس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کی مکمل بازو بھی نہیں ہے. آپ کیونکہ بازو اگر ہوتی تو اپنا بیلنس مینٹین کر پاتے، اور ہم آپ کو 2 سٹک دیتے، 2 کرچز دیتے، آپ اس کے سہارے چل پاتے. لیکن ابھی تو آپ کا جب کھڑے ہوں گے تو بیلنس مینٹین نہیں کر پائیں گے، آپ چل نہیں پائیں گے. تو میں نے کہا جی میں چل کیوں نہیں پاؤں گا؟ جن ٹانگوں سے میں چل نہیں سکتا آپ ان کو واپس لے جائیں. اس نے کہا جی آر یو شیور آپ واپس کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ یہ کتنی ایکسپینسو ٹانگیں ہیں. میں نے کہا جی میرے لیے تو کسی کام کی نہیں. اس کے بعد انہوں نے وہ لیگس ریسیو کی اور وہ واپس چلے گئے. اور اس کے بعد مجھے ایک پاکستانی سرجن ملا،
اور انہوں نے مجھے دیکھا, ان کا نام تھا ڈاکٹر کاظمی. انہوں نے کہا بیٹا آپ چلنے چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو, مجھے تو آلریڈی ایک ایکسپرٹ ٹیم ریجیکٹ کر چکی ہے, میں تو نہیں چل سکتا. انہوں نے کہا نہیں بیٹا آپ بالکل چل سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایفرٹ کی, 1.5 ماہ مجھے اپنی ورک شاپ میں لے کے جاتے. میرے لیے ایک لوکل پاکستانی لیگس تیار کی گئیں, ٹانگیں جو سستی ترین ٹانگیں تھیں وہ لگائی گئیں, اور اس کے بعد مجھے جو ہے انہوں نے 1.5 ماہ پریکٹس کروائی. میں نے چلنا شروع کیا اور میں 1.5 ماہ بعد اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا. میں بہت خوش تھا, بنا ایک ہاتھ کے, بنا سہارے کے. ایک ہاتھ تھا, ایک ہاتھ اس ایک وقت نہیں ہاتھ لگا نہیں تھا. تھا بالکل. اور میں کھڑا ہو گیا, بہت خوش تھا کہ اگر میں کھڑا ہو سکتا ہوں تو میں چل بھی سکتا ہوں. اور مزید 1 ماہ کی پریکٹس کے بعد میں نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا شروع کیے, اور میں بہت خوش ہوا کہ بچپن کی طرح میں دوبارہ بھاگنا چلنا شروع ہو یہ گیا کتنے ہوں. سال کے بعد سسٹم شروع ہوا تھا؟ یہ میں اس ٹائم 10th کلاس میں تھا. کتنے سال ہو گئے تھے آپ کو اس وقت؟ پہلے 11 سال کے تھے, تو اس میں کیا عمر تھی؟ ذرا میں 3 کلاس میں 11 سال کا تھا, تو اب 10th کلاس میں کتنے سال ہو گئے میرے خیال سے, آئی تھنک 18, ہاں 17-18 ایئرس میرے خیال سے. 17-18 کے تھے. ہاں, تو پھر میں چلنا شروع ہو گیا, اور پھر میں نے ڈاکٹر سینڈرا کو میل کی, ڈاکٹر سینڈرا میں چلنا شروع ہو گیا ہوں. اس نے کہا ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ کیسے پاسبل ہے, آپ نے کس کنٹری سے ٹریٹمنٹ کروایا ہے؟ میں نے کہا جی پاکستان سے. اس نے کہا جی ہو ہی نہیں سکتا, ہماری ٹیکنالوجی کہاں اور پاکستان کی ٹیکنالوجی کہاں, آپ کیسے چلنا شروع ہو گئے؟ تو میں نے ان کو اپنی پکچرز واٹس ایپ کی, میل کی. اس ٹائم میں نے میل ان کو کی, مجھے یاد ہے. اور مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ سینڈرا کا کیا ریئیکشن ہوگا. سینڈرا نیکسٹ ڈے ہی پاکستان لینڈ کر گئی.